بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چونک کر سوال کیا۔ سارا مسئلہ یہی ہے کہ اولینی سرے سے ہوٹل ڈی پیرس نہیں پہنچا۔ اس نے پہلی بار کرینے سے بات کی اور میرے منہ سے بے اختیار ایک گہرا سانس آزاد ہو گیا۔ ہوٹل ڈی پیرس یہاں سے چند منٹ کی مسافت پر ہے۔ اولینی کے وہاں نہ پہنچنے کا مطلب ہے کہ اسے راستے میں سے اغوا کیا گیا ہے۔ جب تک اس کا سراغ نہیں ملتا تمہیں میری پابندیاں قبول کرنا ہوں گی۔ اگر تم سچ بول رہے ہو تو تمہاری عائد کی ہوئی پابندیاں کسی بھی لمحے اس ہوٹل کو جہنم میں تبدیل کر دیں گی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ ظاہر ہے کہ اولینی کو اغوا کرنے والے اس کے دوست نہیں بلکہ دشمن تھے۔ وہ اس پر تشدد کر کے ہمارا ٹھکانہ معلوم کریں گے اور ہماری یہاں موجودگی کا یقین کرتے ہی یہاں دعویٰ بول دیں گے۔ اس کی آنکھوں کی چمک معدوم ہو گئی اور چہرہ لمحے بھر میں ستا ہوا نظر آنے لگا۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، تمہیں پہلی فرصت میں میرے ہوٹل سے نکل جانا چاہیے۔ ہم اس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں کہاں جائیں گے؟ میں نے آنکھیں نکالی۔ پیرس میں ہمارے قیام کا متبادل بندوبست تم ہی کو کرنا ہوگا، اخراجات ہم ادا کریں گے۔ میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ مگر میرا ہوٹل فوراً چھوڑ دو۔ وہ دانت پیستے ہوئے گرایا، عجیب آدمی ہو، ابھی زبردستی روکنے پر مصر تھے اور اب کھڑے کھڑے نکال رہے ہو۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کچھ نہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر بولا، پہلے میں اولینی کے دشمنوں کا سراغ لگانا چاہتا تھا کیونکہ وہ میرا بہت عزیز دوست ہے، مگر میں دوستی پر ہوٹل کی ساکھ قربان نہیں کر سکتا۔ تم لوگ میرے ہوٹل سے پکڑے گئے تو یہاں کل ہی سے الو بولنے لگیں گے اور میں ملازمت سے نکال دیا جاؤں گا۔ تو اب تم ہمیں یہاں نہیں دیکھنا چاہتے؟ میں نے اپنا داہنا پاؤں کرسی پر رکھتے ہوئے سوال کیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں، وہ بے بسی کے ساتھ بولا، میری تو عقل پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے بروقت حقیقی خطرے سے آگاہ کر دیا۔ اس وقت مینیجر کی ساری تراری دری کی دری رہ گئی تھی۔ میں چاہتا تو اسے نئے ٹھکانے کے بندوبست پر مجبور کر سکتا تھا، مگر میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اگر بریسٹ والے اڈے کی تباہی کے بعد شی والوں نے اولینی کو اٹھوایا تھا تو معاملات یک بیک سنگین ہو چکے تھے۔ اولینی مجھے آئی مین سمجھتے ہوئے پوری طرح میرا وفادار تھا، لیکن تشدد کے سامنے بڑے بڑے سورما بول پڑتے ہیں۔ اولینی سے پوری کہانی کا خلاصہ، سارے واقعات شی کی اعلیٰ قیادت کے علم میں لائے جاتے، میرا کھیل بے نقاب ہو جاتا۔ ان کے آدمی پارک ہوٹل کا رخ کرتے اور ہمیں موجود نہ پا کر لا محالہ مینیجر پر ہاتھ ڈالتے۔ ایسی صورت میں اس کا فراہم کیا ہوا کوئی بھی ٹھکانہ ہمارے لیے موت کا پھندا ثابت ہو سکتا تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہوٹل چھوڑ کر ایلی نور کی رسائی پر ہی انحصار کیا جائے گا، لیکن اس پوری کارروائی میں ایلی نور کو واقعات کی ہوا بھی نہیں لگنے دینا چاہتا تھا۔ ہم اب بھی چلے جائیں گے مگر میری ایک شرط ہے۔ میں توقف کے بعد کہا، مجھے ہر شرط منظور ہے۔ بولو کتنی رقم چاہیے؟ وہ جلدی سے بول پڑا، تم بالکل ڈفر ڈھونچ ہو۔ میں نے برا سا منہ بنا کر کہا، چھوٹے موٹے چوری ڈاکے سے رقم پیدا کر سکتے ہیں، ڈفر تو ٹھیک ہے لیکن یہ ڈھونچ کیا ہوتا ہے؟ اس گفتگو میں وقفہ آتے ہی سوال داغ دیا، جو بھی ہوتا ہے بڑا نایاب ہوتا ہے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، میری شرط صرف اتنی سی ہے کہ تم میرے دونوں ساتھیوں کے اغوا کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے۔ وہ میری طرح نرم دل نہیں ہیں، وہ لا محالہ تمہاری نیت پر شبہ کریں گے اور اولینی کی بازیابی کی لیے بغیر کچھ سوچے سمجھے تمہیں اسی دفتر میں گولی مار دیں گے۔ لیکن اولینی نے بتایا تھا کہ تم تینوں شریف آدمی ہو۔ نظر آنے لگا تھا مجرم جب تک قانون کی گرفت میں نہ آئے شریف آدمی ہی کہلاتا ہے۔ وہ لڑکی 11 قتل کرنے کے باوجود کبھی پولیس کی نظر میں نہیں آ سکی۔ خیر دفع کرو ان باتوں کو، ہم یہاں سے ابھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ وہ خوف اور تشکر سے لبریز نگاہوں سے میری طرف دیکھتا رہا اور میں اسے آنکھ مارتا ہوا دفتر سے نکل گیا۔ اوپری منزل پر میں دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا تو ان دونوں کے چہروں پر دور تک برہمی کا شائبہ نہیں تھا۔ سلطان شاہ کی نگاہیں مسکرا رہی تھیں اور چہرہ گلنار ہو رہا تھا، جبکہ ایلی نور کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک
چمکوند رہی تھی۔ میں نے اندر جاتے ہی اخبار ایلی نور کی گود میں ڈال دیے۔ اخبار بعد میں پڑھنا، فی الحال یہاں سے روانگی کی تیاری کرو۔ میں نے کسی تمہید کے بغیر میری اس ناگہانی اعلان پر دونوں ہی حیران نظر آتے تھے۔ اولینی کی نیت میں فطور آ گیا ہے، مینیجر اس سے ملا ہوا ہے۔ میں نے کہا اولینی ہوٹل ڈی فرانس پہنچنے کی بجائے کہیں رپوش ہو گیا ہے اور مینیجر ہماری کڑی نگرانی کرا رہا ہے۔ باری ٹپ پا کر ایک بیرے نے مجھے مینیجر کے گندے عزائم سے آگاہ کیا ہے اور ہوٹل ڈی فرانس میں نے فون کیا تھا، لیکن ہم کہاں جائیں گے؟ سلطان شاہ نے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے سوال کیا۔ ایلی نور مشہری کے نیچے سے ڈالروں سے بھرا ہوا بیگ نکال رہی تھی۔ ہم اپنے پروگرام پر عمل کریں گے، میں نے کہا۔ ایلی نور کوئی فلیٹ کرائے پر لے کر ہمیں اپنے مہمانوں کے طور پر ساتھ رکھے گی یا پھر ہمیں کسی پارک کی بینچوں پر رات گزارنا ہوگی؟ وقت ہو تو میں یہاں سے 2-4 فون کر لوں۔ ایلی نور کی آواز میں ہیجان پیدا ہو گیا تھا۔ تم شروع سے ہی اس کم بخت اولینی کی طرف سے بدکے ہوئے تھے اور اب آخر کار وہ سامنے آ ہی گیا۔ میرا بس چلے تو میں لفٹ کے بجائے کھڑکی سے کود کر نکل جاؤں، میں نے کہا۔ یہاں ہر لمحہ بھیانک خطرہ ہے، یہ ہوٹل کسی بھی وقت ہمارے لیے موت کا پنجرہ بن سکتا ہے۔ ایلی نور نے پھریری لے کر رقم کا تھیلا اٹھا لیا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سامان نہیں تھا، اس لیے ہم تینوں فوراً ہی کمرے سے راہداری میں نکل آئے۔ مجھے مینیجر نے بتا دیا تھا کہ اس کا کوئی آدمی قریب رہ کر ہماری نگرانی کر رہا تھا، اس لیے وہ شخص میری نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکا، جو کم و بیش ہمارے ساتھ ہی ایک قریبی کمرے سے برآمد ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی خانگی جاسوس جیسی روایتی یتیمی تاری تھی۔ کوٹ کی اوپری جیب میں 2 قلم لگے ہوئے تھے، جن کے پیچھے نوٹ بک اڑ سی ہوئی تھی تاکہ باز پرس کرتے ہوئے عین وقت پر قلم کاغذ کی تلاش میں نہ دوڑنا پڑے۔ اس وقت لفٹ فلور پر نہیں تھی، لہذا اسے ہمارے ساتھ ہی رکنا پڑا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کا مضحکہ اڑانے کی نیت سے دانت نکال دیے۔ وہ ویسے تو ہم تینوں سے نظریں چرا رہا تھا، لیکن میرے دانت نکالنے پر جوابی انداز میں اس سے بھی مسکرانا پڑ گیا۔ اس کے لب مسکرائے تھے، لیکن باقی چہرے پر تشویش کے آثار بدستور منجمد تھے۔ اسی لمحے خالی لفٹ فلور پر آ گئی اور میں نے اندر داخل ہوتے ہی پورے اعتماد کے ساتھ مضبوطی سے اس کے داہنے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہمارا پیچھا کرنے سے پہلے مینیجر سے مشورہ کر لینا، ہم دشمن کے شانوں کو بلا توقف کھوپڑی کے وزن سے آزاد کرنے کے عادی ہیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کی انگریزی قابل رحم اور لہجہ خائفانہ تھا۔ میں کسی کا پیچھا نہیں کر رہا، حجامت خانے جا رہا ہوں۔ پتہ نہیں تم کون ہو اور کیا بکواس کر رہے ہو، یہ حرام مونچھیں ضرور ترشوا لینا، میں نے مضحکانہ انداز میں اس کی پلی ہوئی داہنی مونچھ کو چھو کر کہا، ورنہ مینیجر انہی کے سہارے تمہیں لٹکا دے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے شانے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ ماروں اسے؟ سلطان شاہ نے اردو میں سوال کیا۔ میں نے آنکھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور اسی لمحے لفٹ گراؤنڈ فلور پر رک گئی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ بڑک کر سب سے پہلے باہر نکلا تھا، جیسے اسے لفٹ کے دھنسنے کا خوف رہا ہو۔ لفٹ سے نکل کر وہ بجلی کی سی سرعت کے ساتھ مینیجر کے کمرے والی راہداری کی طرف لپکا تھا اور پلٹ پلٹ کر ہمیں بھی دیکھتا جا رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ عجلت اور بخلاہٹ میں مینیجر اپنے اس خانگی جاسوس کو تبدیل شدہ حکمت عملی سے آگاہ نہیں کر سکا تھا، ورنہ وہ بیچارہ اس غیر ضروری تذلیل سے ضرور بچ جاتا جو میرے ہاتھوں اسے لفٹ میں سہنا پڑی۔ وہ راہداری میں غائب ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اب وہ واپس نہیں آئے گا، اس لیے میں ایلی نور اور سلطان شاہ کے ہمراہ بے فکری سے نکاسی کے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کون تھا جس سے تم الجھ رہے تھے؟ ہوٹل سے نکلتے ہوئے ایلی نور نے سوال کیا۔ خانگی جاسوس جو ہماری نگرانی پر مامور تھا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان کا ہر انداز اس قدر فرسودہ اور کتابی ہوتا ہے کہ دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ اب وہ مینیجر کے دفتر میں اس سے الجھ رہا ہوگا۔ تم نے اس کو چھیڑ کر غلطی کی، پہچان لیا تھا تو ہم اسے کہیں بھی جل دے سکتے تھے۔ میں نے اسے وہم میں ڈالا ہے، میں نے قریب ہی رکنے والی ٹیکسی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ جتنی دیر میں وہ مینیجر سے بات کر کے لوٹے گا ہم دور نکل چکے ہوں گے۔ ہم تینوں کے سوار ہوتے ہی ایلی نور نے ڈرائیور کو کسی مقام کا نام بتایا اور ٹیکسی پیرس کی صاف شفاف سڑکوں پر پھسلنے لگی۔
لگی۔ ہوٹل والے جاسوس کی طرف سے مجھے کوئی فکر نہ تھی، لیکن ذہن پر شی کے کارندوں کا خوف سوار تھا۔ ہم نے ان کی کارروائی سے پہلے ہوٹل چھوڑنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی، لیکن یہ اندیشہ برقرار تھا کہ کہیں پہلے سے پارک ہوٹل کی نگرانی نہ ہو رہی ہو۔ اولینی کا وہاں سے نکلتے ہی اغوا ہو جانا محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ شام کے اخبارات کی شہ سرخیوں میں بریسٹ کے واقعے کی موجودگی سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ شی کے اس بحری اڈے کی تباہی کی خبر ہم سے بہت پہلے پیرس پہنچ چکی تھی، جس کے نتیجے میں پیرس میں شی کے کارندوں کا سرگرم ہو جانا بعید از قیاس نہیں تھا۔ اگر ان لوگوں نے اولینی کو پارک ہوٹل میں داخل ہوتے ہوئے پہچانا تھا تو نہ صرف ہم تینوں بلکہ کوسٹر میں موجود سارے آدمی دیکھ لیے گئے تھے، اور غالباً وہ بھی اولینی جیسے انجام سے دوچار ہوئے تھے، کیونکہ ان میں سے کسی نے پارک ہوٹل فون کر کے اپنے ٹھکانے سے آگاہ نہیں کیا تھا، جبکہ طے یہ ہوا تھا کہ وہ کہیں بھی قیام کرتے ہی پہلی فرصت میں مجھے اپنے پتے ٹھکانے سے آگاہ کریں گے۔ ٹیکسی اس وقت پیرس کی ایک مصروف اور بارونق شاہراہ پر سفر کر رہی تھی، جہاں ٹریفک کے ازدحام میں تعاقب کرنے والے کسی گاڑی کا سراغ لگانا ناممکن تھا، لیکن اس کے باوجود میری نگاہیں اضطراری طور پر بار بار پیچھے کا طواف کر رہی تھیں، اور میں ٹیکسی کے کسی ویران سڑک پر گھومنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اپنے خدشات کی تصدیق یا تردید کر سکوں۔ لیکن ٹیکسی مسلسل بلیوارڈ سینٹ جرمن پر سفر کر رہی تھی۔ سینٹ جرمین کے اختتام پر سینٹ برنارڈ اسٹریٹ کو عبور کرتی ہوئی جب ٹیکسی دریائے سین کے مونٹسیلی نامی پل کی طرف چلی تو ایلی نور کچھ مضطرب ہو گئی اور اس نے فرنچ میں ٹیکسی ڈرائیور کو ٹوکا۔ اس پر دونوں میں فرنچ زبان میں چند فکروں کا تبادلہ ہوا اور پھر خاموشی چھا گئی، لیکن ایلی نور کے چہرے پر اضطراب کی لہریں مچل رہی تھیں۔ کیا بات ہے؟ میں نے آہستگی سے اس سے انگریزی میں سوال کیا۔ کچھ نہیں موسیو، ایلی نور سے پہلے ہی ٹیکسی ڈرائیور ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بول پڑا۔ ہمیں سینٹ مارسل کے علاقے میں جانا ہے جو دریا کے اسی کنارے پر ہے، لیکن راستے میں یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیوں کا ایک بے لگام جلوس آ رہا ہے، اس لیے میں نے محفوظ راستہ لیا ہے۔ دوسرے پل سے واپس لوٹ کر ہم چند منٹ پر منزل پر پہنچ جائیں گے۔ ٹیکسی روک لو، میں نے اس کی نیت آزمانے کی غرض سے سپاٹ لہجے میں کہا۔ پل پر گاڑی روکنا جرم ہے موسیو، ڈرائیور نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پیرس کے ٹیکسی ڈرائیور دنیا بھر میں سب سے شریف تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اسی لمحے میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ یقینی طور پر دال میں کچھ کالا تھا اور وہ ہمیں بہلا پھسلا کر اپنے کسی ٹھکانے پر لے جانا چاہ رہا تھا، لہذا میں نے فوراً ہی جیب سے بیم گن نکالی۔ میرے ہاتھ میں بے آواز پستول ہے، میں نے سخت تحکمانہ لہجے میں کہا۔ پل عبور کرتے ہی گاڑی سڑک کے کنارے لگا کر انجن بند کر دو اور ڈرائیور سیٹ سے میری طرف کھسک آؤ، ورنہ اسی وقت ٹھنڈے ہو جاؤ گے۔ اس وقت سامنے سڑک صاف تھی۔ اس نے پل عبور کرتے ہی انتہائی تیزی سے ٹیکسی کو سڑک پر لہرایا اور میرا توازن بگڑنے سے فائدہ اٹھا کر میری بیم گن پر ہاتھ ڈالنا چاہا، لیکن میں پوری طرح چکنا تھا۔ میں نے بیم گن کو بچاتے ہوئے پوری قوت سے اس کے چہرے پر ٹکر رسید کی۔ میرا جوابی حملہ اس کے لیے غیر متوقع تھا اور شاید اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، کیونکہ ٹیکسی سڑک پر آڑی ہو گئی، لیکن اس سے بیشتر کہ وہ وسیع سبزہ زار کی پختہ منڈیر سے ٹکرا کر الٹ دی، میں نے پوری قوت سے ہینڈ بریک کھینچ لیا۔ پچھلے ٹائروں کی پرشور آواز کے ساتھ ٹیکسی رک گئی اور گاڑی چوتھے گیئر میں ہونے کی وجہ سے انجن دڑ دڑ کرتے ہوئے خود بخود بند ہو گیا۔ سڑک اس وقت اتفاقاً صاف تھی، لیکن حقیقت میں وہ شہر کی ایک مصروف شاہراہ تھی اور ٹیکسی اس وقت بہت غلط پوزیشن میں رکی تھی، لیکن ایلی نور کو مجھ سے زیادہ اس صورتحال کا ادراک تھا۔ ٹائروں کی پرشور آواز بلند ہوتے ہی وہ دروازہ کھول کر نیچے اتری تھی اور ٹیکسی ٹھہرتے ہی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر گھس آئی اور اپنے جسم کا زور لگا کر چندیائے ہوئے ڈرائیور کو بے رحمی سے میری طرف دھکیل دیا۔ وہ سب آنن فانن میں ہو گیا اور ٹیکسی سڑک پر ایک بار پھر آگے بڑھ گئی۔ اسی اثناء میں ڈرائیور اپنے چہرے پر پڑنے والی ٹکر کے اثرات سے سنبھلا تو میری بیم گن کی نال اس کی پسلیوں میں اڑی ہوئی تھی۔ تم بچ نہیں سکو گے، ڈرائیور بے بسی کے عالم میں سیلے لہجے میں گرایا۔ میں نے ریڈیو فون پر نمبر ملایا ہوا تھا۔ یہ ساری بات چیت دوسری طرف سنی گئی ہوگی اور تم چند ہی منٹ میں گھیر لیے جاؤ گے۔ میں چونک پڑا۔ ڈرائیور کی وہ بکواس ہمارے حق میں مفید تھی،
کیونکہ ہمیں آنے والے خطرے کی پیشگی اطلاع مل گئی تھی۔ اس وقت میں نے ایلی نور کی زبان سے پہلی بار ننگی بازاری گالیاں سنی جو ٹیکسی ڈرائیور کو دی گئی تھی، اور پھر اس نے ڈیش بورڈ کا ایک سوئچ دبا کر فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ ٹیکسی کی اگلی نشست پر اس وقت 2 کی بجائے 3 افراد موجود تھے۔ ڈرائیور میرے اور ایلی نور کے درمیان پھنسا ہوا تھا اور اپنی ہرزہ سرائی سے یہ ظاہر کر چکا تھا کہ اس کا تعلق شی سے تھا اور وہ ہوٹل پارک کی نگرانی پر مامور تھا۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ وہ ہم تینوں کو اغوا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، لیکن یہ بات باعث تشویش تھی کہ پیرس میں ہماری آمد کی خبر پھیل چکی تھی اور ہمارے خلاف شی کے وسائل حرکت میں آ چکے تھے۔ ایلی نور نے یونٹ سلی عبور کرتے ہی ٹیکسی بائیں طرف پہلی گلی میں موڑ لی اور پھر دریائے سین کے شمال میں پیرس کی پرپیچ گلیوں میں ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ ایلی نور ماہرانہ انداز میں ٹیکسی کو تیز رفتاری سے تنگ گلیوں میں گھما رہی تھی تاکہ ریڈیو فون پر سنی جانے والی گفتگو کے نتیجے میں کسی نے تعاقب کا آغاز کیا ہو تو آسانی سے ہم تک نہ پہنچ سکے۔ تم نے ریڈیو فون پر کون سا نمبر ملایا ہوا تھا؟ ایلی نور نے ٹیکسی ڈرائیو کرتے ہوئے سخت لہجے میں ڈرائیور سے سوال کیا۔ گاڑی کسی ویرانے کی طرف موڑ لو۔ ڈرائیور کو خاموش پا کر میں نے درست لہجے میں کہا، اس ولد الحرام کو مار کر کہیں راستے میں پھینک دیں گے۔ اگر یہ بولنے پر آمادہ نہیں ہوتا تو اسے گلے کا ہار بنائے رکھنا ہمارے لیے۔ میرے ان الفاظ پر ڈرائیور اس قدر خوفزدہ ہوا کہ اپنی پسلیوں میں لگی ہوئی نال کی پرواہ کیے بغیر ایلی نور سے لپٹ گیا۔ اس کی جنونی حرکت کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ آخر کار ٹیکسی ایلی نور کے قابو سے باہر ہو کر کہیں جا ٹکرائے گی۔ وہ بار بار اسٹیئرنگ سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ مردود وحشی اس کے جسم کے حساس حصوں کو نوچے کھسوٹے جا رہا تھا۔ میں نے اسے ایلی نور سے دور ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے وارننگ بھی دی لیکن وہ باز نہ آیا تو میں نے اس کی داہنی پسلیوں میں بیم گن کی نال اڑا کر ٹریگر دبا دیا۔ اس کے بدن کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور وہ یوں ہی ایلی نور کے وجود پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے بے رحمی کے ساتھ اسے ایلی نور کے بدن سے علیحدہ کیا اور پھر اس کے گرم لیکن بے جان بدن کو کسی نہ کسی طرح پائیدان میں ٹھونس دیا۔ ذرا سی دیر میں ہم ایک ویران سڑک پر نکلیں گے، وہیں اس کی لاش پھینک دینا۔ ایلی نور نے اپنے چڑھتے ہوئے سانسوں پر قابو پاتے ہوئے کہا، راستے میں کسی سے مڈبھیڑ ہو گئی تو اس کی لاش کے بارے میں جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ لاش کو گولی مارو، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ہمیں اب یہ ٹیکسی ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ ہر طرف سے اس ٹیکسی کو گھیرنے کی کوشش کریں گے، اسے چھوڑ کر ہم زیادہ محفوظ رہیں گے۔ تم تو آئی مین ہو، پھر ان سے کیوں بچ رہے ہو؟ اس نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا لیکن اس کے الفاظ معنی خیز تھے۔ اس وقت ہمارا ہانکا ہو رہا ہوگا جس میں بالکل نئے لوگ ہیں شامل ہیں۔ وہ کیا جانے کہ آئی مین کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میرے سلور آئی دکھانے کے باوجود وہ مجھے گولی مار دیں۔ وہ اعصاب زدہ انداز میں ہنس پڑی۔ عذر تراشی تو کوئی تم سے سیکھے۔ تمہیں اب بھی اصرار ہے کہ تم آئی مین ہو؟ سلور آئی میری تحویل میں ہونے کے باوجود تم مجھے آئی مین تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہو؟ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ میں تمہاری روح کو کف سے انتری کے جمیلوں سے آزاد کر دوں یا تمہیں اپنا قیدی بنا لوں۔ قیدی تو بنا ہی چکے ہو، وہ لذت امیز انداز میں ہنستے ہوئے بولی۔ روح اور جسم کے ساتھ ہی دل و دماغ پر بھی تصرف حاصل کر چکے ہو، اس سے زیادہ قید اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس وقت بھی جو چاہو گے آنکھیں بند کر کے وہی کر گزروں گی۔ اس کے لیے تمہارا آئی مین ہونا یا نہ ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ٹیکسی میں میرے پائیدان میں ایک تازہ لاش پڑی ہوئی تھی اور ایلی نور کے ذہن پر عشق کا بھوت سوار ہو رہا تھا جس سے صرف اور صرف ایک ہی بات ظاہر ہوتی تھی کہ اس کے مزاج میں اذیت پرستی کا کسی نہ کسی حد تک دخل تھا۔ اپنے ساتھ ہونے والے ناگفتہ جسمانی تشدد کے بعد ٹیکسی ڈرائیور کی موت نے اس کے خوابیدہ احساسات کو بیدار کر دیا تھا اور وہ اچانک میرے ساتھ اظہار تعلق پر تل گئی تھی، لہذا میری دانست میں وہ حقیقت کے اعتراف کا مناسب ترین وقت تھا جو ایلی نور کے حوالے سے میرے لیے بہت زیادہ سازگار تھا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میں آئی مین نہیں بلکہ ڈینی ہوں اور میں نے اپنی طاقت کے بل پر ایک آئی مین کو موت کے گھاٹ اتار کر سلور آئی حاصل کی ہے تو تمہارا کیا تاثر ہوگا؟ میں نے کہا، کاش تم یہ کہہ دو۔ وہ ٹیکسی ڈرائیو کرتے ہوئے
حسرت آمیز لہجے میں بولی، یہی تو میرا خواب ہے، میں یہی سوچتی رہی ہوں کہ کاش تم اصلی آئی مین نہ ہو اور ایک دن مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ کر مشرق کے ان پراسرار دھندلکوں میں لے جاؤ جہاں انسان اپنی ذات کو فراموش کر کے ایک طلسم میں ڈوب جاتا ہے۔ مشرق حسن خیز ضرور ہے لیکن اتنا بھی نہیں جتنا تم نے سوچ لیا ہے، میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ زندگی رہی تو تمہیں ادھر بھی لے جاؤں گا کیونکہ وہی میرا وطن، میری مٹی ہے۔ اسی کے خمیر نے مجھے ڈینی بنایا اور ڈینی آج تمہارے جمی لائٹ کے خوابوں کا عذاب بنا ہوا ہے۔ اس نے بے اختیار میرا بایاں ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ آخر اسے تم سے کیا خطرہ ہے؟ وہ تمہارے خون کا پیاسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا لہجہ محبت سے لبریز تھا۔ اب یہ بھی سن لو کہ اس صدی میں صرف ایک ہی جمی لائٹ پیدا ہوا ہے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ وہی شی کا سربراہ ہے اور وہی کنگ لائنز کا مالک نہیں۔ ایلی نور بے اختیار چیخ پڑی اور سٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ بہک گئے، لیکن اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی دونوں شخصیتوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا ہوا ہے۔ اس کوشش میں وہ اس حد تک کامیاب ہے کہ اس کی جہازراں کمپنی میں ملازم رہنے والی تم جیسی لڑکی بھی اس پر کسی قسم کا شبہ نہیں کر سکی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اس کے دونوں روپ ایک دوسرے سے اتنے متضاد ہیں کہ کوئی ان پر ذرا بھی مشابہ تلاش نہیں کر سکتا۔ سب کچھ درست ہے لیکن اس کی پرواز بہت بلند ہے، اس کا تم سے کسی طرح جو کوئی جوڑ نہیں۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری اور اس کی دشمنی کہاں سے شروع ہو گئی۔ ہیروئن کے بارے میں باتیں کرنا یا 2-4 کلو کا لین دین کر کے کروڑ پتی بن جانا بہت آسان اور خوشگوار لگتا ہے۔ شیش محلوں میں رہنے والے آئے دن ہیروئن کی تباہ کاریوں کے بارے میں اخباری بیان جاری کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے اثرات بہت کم لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ میں نے بہت نچلی سطح پر ہیروئن کے عادیوں کا عبرتناک حشر دیکھا ہے اور وہیں سے میرے دل میں تنظیم کے خلاف نفرت بیٹھتی چلی گئی۔ وسیع مالی فائدے کے لیے یہ لوگ پوری دنیا میں زہر بیچ رہے ہیں اور پاکستان جیسا غریب ملک بھی ان کا نشانہ بنا ہوا ہے کیونکہ وہ ہیروئن کی آسان پیداواری منڈی اور گزرگاہ ہے۔ بس اسی وجہ سے میں نے تنظیم سے الگ ہونا چاہا اور وہ سب میرے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ایسے دندوں میں شامل ہونا آسان ہوتا ہے لیکن اس چکر سے نکلنا ناممکن ہوتا ہے۔ کنارہ کشی کی آسان صورت تو یہ ہوتی ہے کہ تم خاموشی سے پاکستان چھوڑ کر کسی دور دراز ملک میں گوشہ نشینی اختیار کر لیتے۔ وہ بولی، یہ میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا۔ میں جو کچھ کر چکا تھا اس کے ازالے کی واحد صورت یہی تھی کہ میں پاکستان میں تنظیم کے مفادات کو ایسی زک پہنچاؤں کہ ان کے لیے اپنی سرگرمیاں جاری رکھنا محال ہو جائے، اور میں اپنی کوششوں میں اب تک کامیاب ہوتا رہا ہوں جس کے نتیجے میں وہ ہر قیمت پر مجھے ختم کر دینے کے در پہ ہو گئے ہیں۔ ایک عالمگیر تنظیم کے سامنے تمہاری بساط ہی کیا ہے؟ وہ پھریری لیتے ہوئے بولی، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے تم بالٹی سے سمندر خالی کرنے کی کوشش کرو۔ ان کے سامنے ڈٹے رہے تو ایک نہ ایک دن وہ تمہیں زیر کر ہی لیں گے۔ شی کا روح رواں جمی لائٹ ہے۔ جس دن میرے ہاتھ اس کی گردن تک پہنچ گئے اسی دن شی کا شرازہ بکھر جائے گا۔ اس وقت ہم گلیوں میں سفر کرتے ہوئے ایک ویران سڑک پر نکل آئے تھے، اس لیے میں نے فوراً ہی موضوع بدلتے ہوئے ایلی نور کو ٹیکسی روکنے کا مشورہ دیا اور اس نے گاڑی کنارے لگا کر روک دی۔ ہم تینوں سرعت کے ساتھ ٹیکسی سے اترے تھے۔ رقم کا تھیلا بدستور ایلی نور کی ذمہ داری بنا ہوا تھا۔ یہ علاقہ تو تمہارا دیکھا بالا ہوگا، میں نے سڑک سے وسیع میدان میں اترتے ہوئے سوال کیا۔ ہم غالباً سینٹ ہونور کے آس پاس ہیں، وہ گرد و پیش میں نگاہیں دوڑاتے ہوئے بولی۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو 10-15 منٹ بعد ہی ہم ایک پارک کے قریب جا نکلیں گے۔ تمہیں وہاں چھوڑ کر میں کہیں سے بھی فون پر رہائش کا بندوبست کر لوں گی۔ اس وقت کسی ہوٹل کا رخ کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا، لیکن اس وقت ہمیں یکجا ہی رہنا چاہیے۔ وہ لوگ شہر میں ہمارے علاوہ گن بوٹ کے عملے کو بھی گھیر رہے ہوں گے، تم دور ہی سے پہچان لی جاؤ گی۔ ہم تینوں اکٹھے رہے تو زیادہ آسانی کے ساتھ پہچان لیے جائیں گے، وہ فکر مندانہ لہجے میں بولی۔ میری کوشش تو یہ ہے کہ وہ کسی اسٹیٹ بیورو کو فون کر کے ہی معاملہ طے کر لوں اور براہ راست اسے طے شدہ پراپرٹی پر بلا کر کرائے اور کمیشن کی رقم ادا کر دوں تاکہ میرا زیادہ ایکسپوجر نہ ہو۔ اگر براہ راست ایسا کرنا ممکن ہے تو کام بہت آسان ہوگا۔ پبلک فون
سکون تو تمہیں کسی اچھے پارک میں بھی مل جائے گا۔ میں نے کہا وہاں سے ہم اکٹھے مکان کی طرف جا سکیں گے۔ ہاں یہ زیادہ بہتر ہوگا، اس نے کہا، اور پھر ہم خاموشی کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اس وقت میرے ذہن پر بس یہی ایک فکر سوار تھی کہ کسی طرح پیرس میں اپنا قیام مختصر کر کے جلد از جلد جمی لائٹ کے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو سکوں۔ ڈور بیل سنتے ہی میں بری طرح چونک پڑا۔ سینٹ جرمن کے مہنگے رہائشی علاقے میں 2 بیڈ روم کے اس فلیٹ میں آئے ہمیں چند ہی گھنٹے گزرے تھے۔ ایلی نور اور سلطان شاہ خواب گاہوں میں تھے اور میں آراستہ ڈرائنگ روم میں صوفے پر دراز تھا، اس لیے گھنٹی کی آواز پر مجھے ہی بڑھ کر دروازہ کھولنا تھا، لیکن گھنٹی کی وہ غیر متوقع آواز میرے اعصاب پر کسی بم کے دھماکے کی طرح اثر انداز ہوئی اور میں یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ پیرس جیسے اجنبی شہر میں ہمارا کون سا شناسا پیدا ہو گیا تھا۔ اسی لمحے ایلی نور شب خوابی کے باریک لباس پر گاؤن کی ڈوریاں کستی ہوئی باہر آ گئی۔ تم ٹھہرو، میں دیکھتی ہوں کہ کون آیا ہے، اس نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ جو بھی ہو اس سے ذرا ہٹ کر بات کرنا، میں نے کشن کے نیچے سے بیم گن نکالتے ہوئے کہا، میری اور آنے والی کے درمیان حائل نہ ہونا تاکہ ضرورت پڑنے پر میں کوئی کارروائی کر سکوں۔ ایلی نور نے دروازے کے قریب جا کر فرنچ میں سوال کیا جس کا باہر سے جواب دیا گیا اور ایلی نور نے اندر سے دروازے کا بلٹ گرا دیا۔ بلٹ گرتے ہی دروازے کا پٹ خود بخود تیزی سے اندر کھلا تھا، شاید آنے والوں نے اس پر تباہ آزمائی کی تھی۔ کھلے ہوئے دروازے سے اندر آنے والے پر نگاہ پڑتے ہی مجھے تیش آیا تھا، کیونکہ وہ کرائے پر مکانات دلوانے والی فرم کا وہی دلال تھا جو کچھ دیر قبل ہمیں اس آراستہ فلیٹ میں چھوڑ کر گیا تھا۔ لیکن میرا غصہ زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکا۔ اس کے پیچھے 2 قوی ہیکل افراد موجود تھے جن کے ہاتھ سیاہ اونی کوٹوں کی جیبوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اندر گھستے ہی انہوں نے پھرتی کے ساتھ اپنی جیبوں سے پستول نکالے اور ایک نے پلٹ کر دروازہ اندر سے بلٹ کر دیا۔ وہ ساری کارروائی اس قدر سرعت کے ساتھ ہوئی کہ مجھے بیم گن استعمال کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ میں جتنی دیر میں دلال پر غصے کی لہر پر قابو پانے میں کامیاب ہوا، اتنی دیر میں وہ دونوں نووارد مجھے پستولوں کی زد پر لے چکے تھے۔ گن پھینک کر ہاتھ اٹھا لو، نوواردوں میں سے اینک والے نے انگریزی میں گرا کر کہا، ورنہ کھوپڑی میں روشن دان کھول دیا جائے گا۔ تم لوگ کون ہو اور میری اجازت کے بغیر اندر کیسے داخل ہوئے؟ ایلی نور نے انگریزی میں احتجاج کرتے ہوئے پراپرٹی ڈیلر کے کوٹ کا کالر دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں مجبور تھا، سیڈ موازلی، وہ بے بسی کے ساتھ بولا۔ اسلحہ کے زور پر کسی بھی شریف آدمی کو مرغ کی طرح بانگ دینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ تو مجھے فلیٹ تک ہی لائے ہیں، اور تم لوگ کون ہو؟ ایلی نور ان کی طرف مڑ کر گرائی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان مسلح اجنبیوں کو اپنے سر پر مسلط دے کر بھی وہ قطعاً خائف نہیں ہوئی تھی۔ اس اسنا میں نے بیم گن صوفے پر ڈال کر اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے تھے تاکہ وہ دونوں مجھ پر خصوصی توجہ مرکوز نہ کر سکیں۔ سوال کرنے کا حق صرف ان کو ہوتا ہے جو بالادست ہوں۔ 7واں چہرے والا غیر منیک شخص گمبھیر لہجے میں بولا، اور اس وقت 2 پستولوں کی وجہ سے بالادستی ہمیں حاصل ہے، لہٰذا تم کو سوال کرنے کی بجائے جوابات دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی، ایلی نور تنک کر بولی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج کل سینٹ جرمین کا علاقہ بھی لفنگوں کی زد میں آیا ہوا ہے۔ ہم لفنگے نہیں، کالے گلابوں کے تاجر ہیں، اور یہ شعبہ شاید تمہارے لیے بھی اجنبی نہیں ہوگا۔ 7واں چہرے والے نے پرسکون لہجے میں کہا، کالے گلاب کا حوالہ غالباً شناخت کے طور پر دیا گیا تھا۔ میں سمجھ گئی۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولی، لیکن بل ایتھی کو میری نجی زندگی میں دخل انداز ہونے کا حق کس نے دیا ہے؟ تم لوگ اس طرح میرے سر پر کیوں سوار ہوئے ہو؟ اس کا جواب بل ایتھی ہی دے سکے گا۔ ہم اس کا حکم ماننے پر مجبور ہیں، اور یہ اس کی ہدایت ہے کہ تمہیں اپنے ساتھیوں سمیت فوری طور پر پکڑ لیا جائے۔ شاید تمہارا نام ایلی نور ہی ہے، اسی شخص نے کہا۔ ہاں میں ایلی نور ہوں، وہ غصیلی آواز میں بولی۔ بل ایتھی پیرس والوں کا خدا ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کی تابع نہیں ہوں۔ میرا اپنا یونٹ ہے اور میں صرف اسی کو جواب دہ ہوں۔ یہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ بریسٹ کا بیس اسٹیشن تباہ ہو گیا، گن بوٹ لاپتہ ہے، لہٰذا اس سے تعلق رکھنے والا جو بھی فرد مل سکے اسے تحویل میں لے لیا جائے۔ آج دوپہر تک اوولینی اور ریمبرا سمیت کئی آدمی مل چکے ہیں۔ ان کے بیان کے مطابق تم 2 اجنبیوں کے ساتھ
بعد لاپتہ تھیں۔ سنا ہے کہ ایک آدمی تم تک پہنچ گیا تھا مگر اسے ہلاک کر دیا گیا، یہاں ایک تو نظر آ رہا ہے، تمہارا دوسرا ساتھی کہاں ہے؟ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی، بالایتھی کو جو کچھ معلوم کرنا ہے خود یہاں آ کر مجھ سے معلوم کرے۔ ایلی نور واقعی برہم نظر آنے لگی تھی۔ ان دونوں کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ بالایتھی شاید پیرس کیشی کی مقامی تنظیم کا سربراہ تھا۔ ایسی صورت میں ہم تمہیں زبردستی لے جائیں گے۔ وہ کسی خاص رد عمل کا مظاہرہ کیے بغیر بولا، ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ ہوٹل سے فرار کے بعد تم کہیں نہ کہیں کرائے کا مکان لینے کی کوشش کرو گی اور تم دیکھو کہ ہم تمہارے پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے چند ہی گھنٹوں میں تم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ تم لوگ سخت بے احتیاطی کے مرتکب ہو رہے ہو۔ میں نے حالات سے بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تم لوگ وہی کرو گے جس کی تمہیں ہدایت ملی ہے، لیکن آپس کی گفتگو میں یہ غیر آدمی کیوں شامل کیا گیا ہے؟ میرا اشارہ پراپرٹی ڈیلر کی طرف تھا۔ تم نے غور نہیں کیا کہ اس کے ہاتھ نہیں اٹھوائے گئے؟ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔